بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا یحییٰ اندماجے بیٹا مل گیا، بڑا ہو گیا۔ اندماج کا معنی درمیان میں واقعہ چھوڑ دیا گیا۔ یحییٰ کا ایک معنی لکھا ہے یحیی دین اللہ بدعوتہ۔ ابو سعود کا حوالہ ہے اے یحییٰ خذ الکتاب بقوت، پکڑ کتاب قوت کے ساتھ۔ کتاب سے مراد تورات ہے اور قوت کے ساتھ اس طرح کر کے بے قوت کا معنی بے جد و اجتہاد ہے، پوری محنت کر کتاب پر، پکڑ کتاب کو محنت کے ساتھ اور سمجھ بھی اور اس کتاب کی دعوت بھی دے، یہ ہے بے قوت۔ وآتیناہ الحکمہ، اور دیا ہم نے اس کو دین کی سمجھ، حکمت دانائی، سبیاً اس حال میں کہ وہ بچے تھے۔ کیا سبی؟ الفام والعلم والجد والعزم، یہ حکم کا معنی ہے انہیں صحیح سمجھ دی، علم دیا اور سنجیدگی دی اور پرعزم بنایا۔ وحنانن، اور نرم دل، حنانن نرمی کرنے والا، من لدنا اپنی خاص رحمت سے، وزکاتن اور پاکیزہ۔ زکوٰۃ کے معنی کئی کیے گئے، یہ یاد رکھو انبیاء پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، مالی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمہ اللہ نے آسن الفتاوی میں تھوڑی غلطی کی اور وہاں لکھ دیا کہ انبیاء پہ بھی زکوٰۃ ہے، تو ہمارا شیر خان بادشاہ اس نے زبردست حملہ کیا، ایسی پٹائی کی جیسے حق تھا پٹائی کرنا۔ وہ پڑھو، ہم بیان بھی کرنا مشکل ہے، زبردست۔ توحید کی غیرت اسی طرح ہونی چاہیے۔ نہیں دیکھا کہ بڑے بزرگ ہیں، اس نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، نبیوں پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، تو کہتے قبروں میں زکوٰۃ دیتی، نبیوں میں کون سی زکوٰۃ، قبروں میں خیر وہ تبصرہ خان بادشاہ کا ماشاءاللہ زبردست تبصرہ ہے، اور پٹھانوں والے رگڑے، پٹھانوں والا صحیح رگڑا دیا، ساتھ کہتے لعنت اللہ علیہ، اللہ کی لعنت ہو ان مفتیوں پر جن کو اتنا نہیں پتا۔ یہ وہ کہہ رہا ہے، میں تو ناک کے لوں بھائی، خان بادشاہ کہہ رہا ہے، زبردست چترول بچے۔ یہاں زکاتن کا معنی کیا ہے؟ معلمن للخیر، روح المانی ہے معلمن للخیر، توحید بیان کرنے والا، معلمن لل، سب سے بڑی خیر توحید ہے، توحید کی دعوت دینے والا، توحید بیان کرنے والا۔ وکان تقیا، اور تھا تقیاً پرہیزگار، بچنے والا ظاہری اعمال میں بھی، وبرًا بوالدیہ، اور نیکی کرنے والا اپنے والدین کے ساتھ۔ ولم یکن جبارا، اور نہیں تھے سرکش، عصیا نافرمانی کرنے والے۔ یہ ہے اگر خیال ہو تو حضرت زکریا نے کیا کہا تھا کہ مجھے بیٹا دے، اور بیٹا کیسے ہو؟ رب رضیہ، ایسا بیٹا جس پہ تو راضی ہو۔ اب اللہ نے وہ اوصاف ذکر کیے جس پہ اللہ راضی ہے۔ اللہ کو کون سے اوصاف پسند ہے اور کون سا بندہ مرضین عند اللہ ہے، وہ اوصاف بیان کیے۔ اچھا بھائی، آپ کی رونق تو ختم ہو رہی ہے، خیر۔ یا خذ الکتاب بقوت ہو گیا،
حکم سبیہ معلوم ہوتا ہے اللہ کا پسندیدہ بندہ وہ ہے جو اللہ کی کتاب پہ محنت کرتا ہے، جو کتاب اللہ کی پر محنت کرتا ہے، یہی اللہ کا پسندیدہ ہے، سمجھے؟ ہاں، نقلی پاؤڈروں کریموں والا نہیں ہے، مرضین عند اللہ۔ حضرت زکریا نے یہی بات کی تھی، اللہ وہ بیٹا دے جو تجھے پسند ہو۔ اب اللہ کا پسندیدہ بندہ کیا ہے؟ پہلی علامت کیا ہے کہ وہ کتاب اللہ پہ قائم ہو اور میں بے جد دل کھا کے خرخر نہ کرتا ہو، بلکہ کتاب اللہ کی محنت کے ساتھ سمجھے اور محنت سے سمجھائے۔ یہ ہے بے قوت حاشیہ دیکھنا۔ اور آتی نہ ہو الحکم سبیہ، اور دوسرا اللہ کا پسندیدہ آدمی وہ ہے جو اپنے عقل اور اپنی طاقت دعوت توحید میں صرف کرے، دعوت توحید میں صرف کرے، اور سنجیدگی، علم، فہم، جد، عزم، پورے عزم و استقلال کے ساتھ، حنانن من لدنا۔ اور اللہ کا پسندیدہ آدمی وہ ہے کہ جس کے دل میں نرمی ہو، جس کے اچھا یہ جو ہوتا ہے نا اوپر سے میٹھا آدمی، یہ اندر سے بڑا کڑوا ہوتا ہے، یہ یاد رکھو، خطرناک ترین ہوتا ہے۔ جس سانپ کا رنگ چمکیلا ہو اس کی زہر خطرناک ہوتی ہے، اوپر سے میٹھا اندر سے پورا کراڑ ہوتا ہے۔ اور یہ قدرتی بات ہے، جو جلالی آدمی ہو اور غصے والا آدمی ہو اس کا دل بہت نرم ہوتا ہے۔ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ وہ جلالی آدمی تھے اور دل کے بہت نرم تھے۔ ایک مدرس لائے تو اس وقت اس کی تنخواہ غالباً 600 روپیہ رکھی، شیخ الحدیث تھا۔ ایک خادم جو شیخ کا تھا اس نے مشورہ کیا کہ 600 روپیہ تنخواہ اس وقت کے حساب سے بہت بڑی تنخواہ ہے، تو اس نے کہا کہ یہ تو 6 مدرس ہم رکھ سکتے ہیں بڑے، تو میں شیخ کو تھوڑا سمجھاؤں۔ شیخ کے پاس گیا، بیٹھ گیا، جی مدرسہ غریب ہے یہ وہ، اور پمپ کیا شیخ کو بھی، کہا بات ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس مدرس کو آپ جواب دے دیں۔ شیخ صاحب نے کہا میں کیسے جواب دوں، میں اس کو لایا ہوں۔ اس نے کہا بس میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ گھر سے اس کی روٹی آتی ہے وہ بند کرو اور مدرسے والی روٹی دو، یہ خود بخود چلا جائے۔ یہ اس نے مشورہ دیا۔ شیخ دوسری سیڑھی پہ چڑھے تھے، خیال آ گیا ادھر آئے، ادھر آ، ادھر آ، ادھر آ، او خبیث، ادھر آ، او ابلیس، مارنا شروع کیا خادم کو۔ او خبیث، تو نے مجھے گمراہ کر دیا، میں سوچ رہا تھا اسی طرح کروں گا، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، تو انسانی شکل میں شیطان ہے، صحیح مارا، اچھا کر کے آندہ خادم بھی نہیں دے گا مشورہ ہے۔ تو کئی ایسے ہوتے ہیں، جلالی تھے۔ حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب تقریر کر رہے تھے ادھر ہی پنڈی میں، اس وقت شیخ 9 ستارے بنے تھے سیاسی جماعت، اور شیخ ویسے سیاست میں نہیں آتے، لیکن وہ جو 9 ستارے تھے وہ بھٹو کے خلاف تھے، 9 جماعتیں 9 ستارے، تو اس بھٹو کی مخالفت کی وجہ سے شیخ القرآن رحمہ اللہ ان کی حمایت کر رہے تھے۔ سید عنایت اللہ شاہ صاحب آئے، انہوں نے تقریر کی، جلسہ تھا بہت بڑا، انہوں نے آیت پڑھی کانا فی المدینہ تسعۃ راہط یفسدون فی الارض۔ 9 بدماش تھے 9 ستاروں پہ فٹ کرنے کے لیے، تو شیخ جوش میں آ گئے، انہوں نے لاؤڈ سپیکر چھین لیا بڑے شاہ جی سے، کہا تقریریں کرتا ہے بہت۔ آگے شاہ جی تھے، شاہ جی تو بہت ولی کامل تھے،
سامنے لاؤڈ سپیکر چھین لیا جلسے کے اندر اور کہا چاو کوئی تقریر نہیں. تو شاہ صاحب آرام سے نیچے آ گئے قلعے والی مسجد. شیخ رحمہ اللہ کے جو گھر والے تھے وہ بہت ولیہ عورت تھی، تو گھر والی تھی بہت نیک خاتون تھی. اس کو پتہ چل گیا، اس نے پیغام بھیجا شیخ کو کہ آپ نے جانا نہیں، آپ رات وہاں رہیں، جو گھر آیا تو میں پوچھ لوں گی. لیکن گاڑی تیار تھی تو حضرت شاہ جی رات کو چلے گئے. جب جلسہ ختم ہوا تو شیخ صاحب کو خیال آیا کہ شاہ جی کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا شاہ جی کے ساتھ آپ نے جو کیا ہے آپ وہ ادھر رہیں گے. گھر نہیں گئے شیخ صاحب، سیدھا وہاں سے عنایت اللہ شاہ صاحب کے پیچھے. اور اندازہ ان کو بھی تھا، ان کے استاد تھے انی شریف والے ولی اللہ صاحب. تو سیدھا شیخ القرآن بھی وہاں پہنچا اور پیچھے شاہ جی بھی پہنچ گئے اور اپنے استاد کے سامنے شیخ القرآن رونے لگے اور کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اور ان کے پاؤں پکڑ لیے عنایت اللہ شاہ صاحب کے. تو میں نے جوش میں بات کر دی. تو یہ جو جذباتی جلالی لوگ ہوتے ہیں ان کا دل بڑا صاف ہوتا ہے، اور جو میسے ہوتے ہیں، میسے سمجھتے ہو نا؟ ہاں، میسا ان کا الامان بل حفیظ. آج تو ماحول ہی نہیں، آج تو بس وہ جو اونٹوں والی دشمنی ہے. ہاں، اونٹ دشمنی نہیں بھولتا. ایک حجام تھا، نائی تھا، حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضرت شاہ. دیکھو علماء جب رہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپس میں جہاں محبت ہوتی ہے ناراضگی بھی ہوتی ہے. جہاں محبت زیادہ ہوتی ہے وہاں ناراضگی بھی زیادہ بنتی ہے، تو بن جاتی ہے. ناراضگی بن گئی. شیخ صاحب بہت پریشان تھے کہ بڑے شاہ جی ناراض ہیں. ایک نائی تھا حجام، بڑے لوگوں نے کہا، لیکن اس وقت ذرا حالات کشیدہ تھے. اس نے کہا جی میں آپ کا منیوا کرا دوں، صلح منیوا کرا دوں. شیخ نے کہا ہاں کرا دے. نائی سیدھا گیا شاہ جی کے پاس، مرید بھی تھا شاہ صاحب کا. تو شاہ صاحب سے بات شروع کی اور کہنے لگا شاہ جی مجھے ایک آیت سمجھا دو گے؟ شاہ جی نے کہا ہاں. اس نے وہ الکاظمین الغیظ والعافین کہتے یہ رکوع مجھے سمجھاؤ. خیر شاہ جی کو علم نہیں تھا یہ کیا کرنا چاہتے. شاہ جی نے ترجمہ کر کے اس کو خلاصہ بتایا. تو کہتے حضرت شاہ جی تو آپ تو ہمارے مرشد ہیں نا، آپ نے ہمیں بتایا مرشد وہ ہوتا ہے جو قرآن پہ عامل ہو، تو ان ایتوں پہ آپ عمل کیوں نہیں کر رہے؟ الکاظمین یہ تو غصہ پینے والے ہیں، آپ ختم ہی نہیں کر رہے. تو شاہ صاحب نے کہا کیا مطلب؟ کہتے شیخ کے ساتھ صلح کیوں نہیں کرتے؟ شاہ صاحب نے کہا چل بتا دے ان کو میری صلح ہے ابھی سے، رن کی ختم صلح. وہ آیا شیخ کو بتایا، شیخ نے خوشی میں اس نائی کو ویزا دیا، وہ مکے پہنچ گیا اور وہاں اس نے دکان بنا لی، مرا بھی وہاں ہے مکے میں، اس کا کام بن گیا، ادھر چلا گیا. تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہے جی؟ حنانن رقت قلب والا، یہ دل کی رقت ہے کہ دل جہاں قرآن کہے وہاں چلا جائے. رقت دل یہ نہیں ہے کہ یہ فراڈی جو رو رہے ہیں اور یہ نیٹ پہ ٹریننگ کرتے ہیں رونے کی، تھوڑی سی بات ہو آنسو آ گئے یہ ہوں کہ اس کے لیے پورے ٹریننگ ہے نیٹ پہ. آج کل یہ پیروں نے پوری ٹریننگ کی ہے. یہ بے ایمان وہ تھوڑا سا بٹن دباتے ہیں آنسو بھی شروع ہو جاتے ہیں. یہ لوگ سمجھتے ہیں بڑا اللہ والا ہے، یہ بڑا شیطان والا ہے.
حنانم من لدن، رقت قلبی والے، رقت قلب اور دل کی نرمی ہے، جدھر اللہ کا حکم ہے وہ دل وہاں پھر جائے، دل ادھر ہی پھرتا رہے جس پر کلام اللہ کا اثر ہو، جس پہ اللہ رسول کی بات کا اثر اور قیمت ہو، وہی رقت قلب والا ہے۔ من لدنا وزکاتن، اور اسی مسئلہ اللہ کا پسندیدہ آدمی وہ ہے جو داعی توحید ہو، جو مسئلہ کو بیان کرتا ہو، وہی اللہ کا ولی ہے۔ وَكَانَ تَقِيًّا، اور تھے اعمال ظاہریہ کے لحاظ سے حقوق اللہ میں ڈرنے والے، اور والدین کے ساتھ حقوق العباد میں بھی کامل، خصوصاً والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے، اور نہیں تھے سرکش نافرمان۔ بس وسلام علیہ یوم ولدا، تکریم الہی ہے اور سلامتی ہو یحییٰ پر، یوم ولدا، جس دن وہ پیدا ہوئے، یوم یموت، اور جس دن یوم یموت، جس دن مریں گے، یوم یبعث حیا، اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ بات میں کروں گا، لیکن یہ صرف تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لو، ابھی وقت نہیں ہے۔ ان کو اللہ تعالی کا سلام پہنچے جس دن کے وہ پیدا ہوئے، اور نیچے اور جس دن وہ انتقال کریں گے، اور جس دن قیامت میں زندہ ہو کر اٹھائے جائیں گے، زندہ ہو کر۔ اب بیان القرآن اگلا ترجمہ دیکھو، یعنی اللہ کی طرف سے ان پر سلامتی ان کی پیدائش کے وقت بھی رہی، اور ان کی اور بعث کے وقت بھی رہے گی، بعث زندہ ہونا۔ اور یحییٰ پر سلامتی ہو جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن وہ مرے، اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے، زندہ کر کے۔ کشف الرحمان آگے کون ہے بزرگ؟ شیخ الہند کا ترجمہ معارف القرآن ہے، کراچی والے بابا، اور سلام ہے اس پر جس دن پیدا ہوا، جس دن مرے، اور جس دن اٹھ کھڑا ہو زندہ ہو کر، زندہ ہو کر، یا پہلے ہی زندہ ہے؟ زندہ ہو کر معارف القرآن ہے، اگلے شیخ الہند ہے۔ سلام ہے اس پر جس دن پیدا ہوا، جس دن مرے، اور جس دن اٹھ کھڑا ہو زندہ ہو کر، زندہ ہو کر۔ آگے اس پر دیکھو ترجمہ ہم کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ یہ ترجمہ پیش کر رہے ہیں، ترجمہ، کوئی استنباط نہیں، کوئی بزرگ کی ذاتی رائے نہیں، قرآن کا ترجمہ، اسی سے پتہ چل جائے گا۔ سلام ہو جس دن کے وہ پیدا ہوئے، جس دن کے وہ مریں گے، اور جس روز کے زندہ ہو کر اٹھیں گے حقانی، اور سلام ہو ان پر جس روز پیدا ہوئے، جس روز آگے جس روز انہیں اٹھایا جائے گا زندہ کر کے۔ کون ہے؟ ضیاء القرآن، پیر کرم شاہ کا ترجمہ۔ آگے رنجو خان کا بھی دیکھ لے، کہتے ہیں سلامتی ہو اس پر جس دن پیدا ہوا، جس دن مرے گا، اور جس دن مردہ اٹھایا جائے گا۔ اور دیکھا یہ احمد رضا خان کا ترجمہ ہے، ماشاءاللہ، جس دن مردہ اٹھایا جائے گا۔
یہ اعلی حضرت ہے. ہاں حکا پی کر ترجمہ لکھے. کہتا ہے کہ ہر چیز کے شروع میں بسم اللہ پڑھتا ہوں، لیکن کیونکہ حدیث میں آتا ہے بسم اللہ پڑھو شیطان بھاگ جاتا ہے، جب حکا پیتا ہوں تو بسم اللہ نہیں پڑھتا تاکہ شیطان بھی ساتھ شریک رہے. دونوں مل کے حکا پیتے تھے، شیطان اور اعلی حضرت ایک ہی حکے کی نڑی سے پیتے. ہاں بھائی توجہ ہے میری طرف. بزرگ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت یحییٰ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. کوئی مسئلہ حل ہوا ہے؟ اس کی وضاحت کی ضرورت ہے. قیامت والے دن زندہ کو زندہ کیا جائے گا یا میت کو؟ جا کہو زندہ کو زندہ کیا جائے گا. پھر تو بات ہے میت کو زندہ. اب یہ یحییٰ نبی بھی ہے شہید بھی ہے، دونوں چیزیں جمع ہیں. شہید بھی ہے نبی بھی ہے، اور نبی شہید دونوں چیزیں جمع ہیں. یہ بھی روح اور جسم والی زندگی ان کو بھی کب ملے گی؟ قیامت والے دن. یہ تو ترجمہ ہے بھائی قرآن کا، ہم نے تو کوئی لیپا لوپی نہیں کی. اس کو کہتے ہیں قطعی الدلالت. کیا کہتے ہیں؟ ترجمے سے مسئلہ واضح ہو. قطعی الدلالت، نبی بھی اور شہید بھی. اور بریلویوں سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ احمد رضا نے نبی اور شہید دونوں کو مردہ کہا ہے، اور تم کہتے ہو جو نبی شہید کو مردہ کہے وہ کافر ہے. تو کافر نمبر 1. آگے گنتی کر مجھے دے بھائی، کیا لکھتے رہے جلدی ذرا جلدی. استغفر اللہ.